السلام علیکم، میں ہوں زویب جیجا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں نے ایک ویڈیو ایک ٹک ٹاکر کی ایک ماڈل کی آپ نے دیکھا ہوگا، ایک انٹرویو کیا تھا۔ اچھا، وہ تو خیر اس کا اعتراف تھا کہ ہم گئے تھے اور جو بھی سارا معاملہ تھا۔ اب جو واردات کر کے یعنی کہ 13 کروڑ روپے کی ڈکیتی کرنے کے بعد اب اس سے بچا کیسے جائے، اس کی بھی ایک اس سے بچنے کے لیے بھی یوٹیوب کا سہارا لیا گیا۔ یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھی گئی کہ آیا اب جو واردات ہو چکی ہے 13 کروڑ کی PECHS میں، دوست نے دوست کے گھر اپنی فیملی کے ساتھ جو ڈاکہ مارا تھا جس میں ٹک ٹاکر بھی شامل تھی، اب اس واردات سے بچا کیسے جائے۔ اس واردات سے بچنے کے لیے یوٹیوب کا سہارا لیا گیا اور لکھا گیا یوٹیوب پہ کہ ڈکیتی کے بعد بچنا کیسے ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بات مجھے کیسے پتہ چلی۔ انویسٹیگیشن میں جب انویسٹیگیشن کی، موبائل کی فورنسک کی، تو معلوم ہوا کہ موبائل کے اندر کچھ ویڈیوز کو دیکھا گیا اس واقعے کے فوراً بعد، یعنی کہ یہ واردات ہو گئی 13 کروڑ کی۔ اس کے بعد جب یہ پوری فیملی گھر گئی تو گھر جانے کے بعد انہوں نے موبائل پہ سرچنگ کی کہ اب واردات تو کر آ گئے، بیگ میں پیسے بھرے ہوئے تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرنا ہے۔ پھر موبائل پہ سرچنگ کی گئی اور لکھا گیا ڈکیتی کرنے کے بعد ڈکیتی سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو پھر وہ ویڈیوز آنا شروع ہو گئی۔ اس ویڈیوز کا سہارا لیتے ہوئے کچھ کشمیر چلے گئے، کچھ کراچی رہ گئے، کچھ کہیں اور چلے گئے۔ تو جو ویڈیوز ان کو ملتی رہی کہ کس طرح سے بچا جائے، کیا ہے، اس کا یہ سہارا لیتے گئے۔ لیکن بدنصیبی کہہ لیں، یا جب آپ کی آئی ہوئی ہوتی ہے، یا پھر جب آپ اس طرح کا کوئی غلط کام کرتے ہیں تو پھر اس کا انجام بھی برا ہوتا ہے۔ اب آپ پھنسے کیسے؟ اب آپ پھنسے ایسے کہ جو موبائل کی جو واچ ہوتی ہے آئی فون کی، اس کی لوکیشن آن تھی۔ معلوم ہوا کہ اس لوکیشن سے ٹریس کرتے ہوئے ان تک جو ہے وہ پہنچا گیا، ورنہ ان کو پکڑنا کافی مشکل ہو جاتا۔ پھر جو ان کے گھر پہ کیمرے لگے ہوئے تھے اس میں بھی اس کی ٹائمنگز کو بھی دیکھا گیا، اور جب یہ واپسی اس کے گھر سے ڈکیتی کر آئے تو دیکھا گیا یہ بڑے بڑے بیگ لے کے اپنے گھروں میں جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور وہی رات کا ٹائم تھا جب وہاں سے نکلے، اور اس کی ٹائمنگ پوری میچ کی، تو یہ ساری ٹائمنگ ایک دوسرے سے مل رہی تھی۔ اس کے بعد جو واچ تھی، واچ کی لوکیشنز ان کی جو ہے وہ آتی رہی، اور ایک گاڑی تھی اس کی لوکیشن بھی آن تھی، وہ بھی ملتی رہی، اور دونوں کی لوکیشن جو ہے وہ ایک جیسی ہی آتی رہی۔ اب جو ایپل واچ تھی یہ ان کے گلے پڑ گئی۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس میں لوکیشن آن ہے اور اس کو بھی بند کرنا ہوتا ہے۔ باقی جتنے کام تھے جس سے پکڑا جا سکتا تھا وہ انہوں نے تمام شواہد جو ہے وہ مٹا دیے تھے، اور کچھ مٹانے کی کوشش بھی کر رہے تھے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ جو ایپل واچ اس کی لوکیشن آن ہے۔ اب ایپل واچ کہاں سے آئی؟ ایپل واچ جب یہ گھر میں ڈکیتی کر رہے تھے تو وہاں 9 موبائل فون تھے، آئی فون جو تھے، اس کے ساتھ کچھ واچز بھی تھی جس میں ایک آئی فون واچ بھی تھی، اور ویسے تو خیر پرفیوم بھی تھے جو برانڈڈ تھے، بتائے جاتے ہیں بڑے مہنگی پرفیوم تھے۔ اب یہ جو واچ تھی یہ بھی گھر سے اٹھائی گئی۔ اب جب گھر سے واچ اٹھائی گئی تو اس کی لوکیشن جو ہے وہ آن تھی، یہ کنیکٹ تھی آئی فون کے ساتھ۔ اب جو آئی فون جس کے استعمال میں ہوگا اس کی لوکیشن جو ہے وہ آئی فون پہ ملتی رہے گی، اب یہ لوکیشن یہاں آ رہی ہے، لوکیشن وہاں کی آ رہی ہے، لوکیشن یہاں کی آ رہی ہے۔ تو اس سے جو ہمارے اسپیشل انویسٹیگیشن کی جو ٹیم تھی اس کو بڑی آسانی ہوئی، اور جو مدعی ہے وہ بھی بہت زیادہ اس معاملے میں کہہ لیں یا اس تحقیقات میں اس نے بھی جو اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کی ٹیم تھی اس کا بڑا ساتھ دیا تھا، جس کی وجہ سے ہی یہ پوری جو فیملی تھی یہ ایکسپوز ہوئی ہے اور یہ گرفتار ہوئی ہے۔ اب اس میں ایک خالی ماڈل نہیں ہے، ماڈل کی والدہ بھی ہیں، اس کی بہن بھی ہیں، اس کا بھائی بھی ہے، یہ پوری فیملی ہے۔ اور اس میں ایک FIA کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ASI بھی ہے جو ڈسمس ہو چکا ہے سروس سے، نوشاد اس کا نام تھا، جس کو 2.5 کروڑ روپے رقم اس کے حصے میں آئی تھی، اور باقی رقم تو خیر 9 کروڑ روپے ریکور ہو گئے تھے، اور 2.5 کروڑ روپے نوشاد کے پاس تھے، اور کچھ پیسے جو ہے وہ ادھر ادھر انہوں نے کر دیے، لیکن وہ بھی خیر کوشش کی جا رہی کہ انہیں کسی طرح ریکور کیا جا سکے۔ تو یہ پہلی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ واردات کے بعد ایک ٹک ٹاکر نے واردات کی 13 کروڑ روپے کی، اور اس کے بعد موبائل فون پہ سرچ کیا کہ اس سے بچا کیسے جا سکے، اور پھر اسی کے طریقے پہ چلتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی۔ کچھ لوگوں کو یہاں سے پکڑا گیا، کچھ لوگوں کو میں نے آپ کو بتایا کہ
اندرون شہر سے جو ہے وہ پکڑا گیا. تو اس طرح سے یہ گروپ جو ہے وہ اپنے انجام تک پہنچا ہے. اور یہ پہلی واردات تھی، اس سے پہلے کبھی انہوں نے اس طرح کی واردات کی نہیں اور نہ کبھی کوئی سی شکایت آئی. لیکن عبایا کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں، میرے تھمبنیل پہ ایک عبایا بنا ہوا ہے، یہی وہ خاتون ہے جس نے یہ سرچ کیا تھا کہ ڈکیتی سے جو ہے وہ کیسے بچا جا سکے. اور اس کے علاوہ انہوں نے قانونی جو ویڈیوز تھی وہ بھی دیکھیں کہ اگر ہم گرفتار ہو جاتے ہیں تو اس گرفتاری سے جو ہم کیسے بچیں، ضمانت کیسے لی جا سکتی ہے، اور عدالت میں کس طرح سے جو وہ کیس کو چلانا چاہیے. اگر جیل ہو جاتی ہے تو جیل میں کس طرح کے انتظامات ہمیں رکھنے چاہیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور جو بچی کچی رقم ہے اس کو کیسے استعمال کریں، اس کو کیسے لگائیں. تو اتنا زیادہ میرا خیال ہے کہ سوچنا اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا. یہ پہلی بار ایسا میں نے خود بھی اس طرح کا واقعہ دیکھا ہے کہ واردات کے بعد کوئی آپ اس طرح کا کام کریں جو جس پہ آپ کے دل پر بوجھ ہو، ڈر ہو، خوف ہو، اس کے بعد آپ کا دماغ اتنا کام کر رہا ہو. تو مطلب یہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ مطلب اتنا آپ کے دماغ چل رہا تھا کہ آپ کو یہ سوچ تھی، آپ کو یہ سوچ آ رہی تھی کہ ہاں بھئی مطلب اب ہمیں کیسے بچنا ہے یا کیا کرنا ہے. اکثر واردات کرنے کے بعد کچھ لوگ اندرون شہر بھاگ جاتے ہیں، کچھ لوگ بہت ہیبیچول کرمنل جو ہوتے ہیں، جو روزانہ اس طرح کی واردات کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو اتنے پکے ہو جاتے ہیں کہ انہیں تو فرق ہی کچھ نہیں پڑتا. لیکن جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، جو بڑے پروفیشنل ہوتے ہیں، جو یہ کہہ لیں کہ کسی فیلڈ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، ان کا اس طرح کا کام کرنا تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ بہت ہی عجیب ہو جاتا ہے. اور فیملی سے بلانگ کرنا اور پوری فیملی کا اس طرح سے کرنا، اور ٹھیک ہے پہلی مرتبہ کرنا، لیکن یہ کہ بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے. پھر آپ کی ایک شوبس میں آپ کا بڑا نام ہے اور آپ کے بڑے کانٹیکٹس ہیں، اور اس کے بعد اس طرح سے کرنا بڑا لوگوں میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے اپنے آپ کو دوبارہ لے کے جانا. اور جس طرح ہانیہ کے ساتھ فوٹو ہے اور دیگر ایکٹر ایکٹریسز کے ساتھ ہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کو جا کے دوبارہ فیلڈ میں جانا. تو لوگ بڑا مشکل سے آپ پہ یقین کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں. اور اس طرح سے ایک اعتماد والے دوست کے ساتھ اس کے گھر میں اتنی بڑی ڈکیتی کر دینا، اور 10 سال کا تعلق تھا اس دوست کے ساتھ، اور پوری فیملی کا آنا جانا تھا، اور شادیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے گھروں میں رہنا اور ڈانس کرنا اور پتہ نہیں کیا کیا. خیر ہے، لیکن یہ ہے کہ اب میرا خیال ہے کہ اس واقعے کے بعد سے لوگ کافی کوشش کریں گے کہ ایٹ لیسٹ ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے جو گھروں میں گھس آتے ہیں، ڈکیتیاں کر دیتے ہیں اور وبال جان بن جاتے ہیں اور آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر دیتے ہیں. تو اب اس کا جو نیکسٹ ہے، یعنی کہ جو باقی پیسے بچ گئے ہیں وہ کہاں ہیں اور وہ کیسے برآمد ہوں گے. اس گروپ میں اور بھی بہت سارے لوگ ملے ہوئے تھے، یعنی کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اب جو اس میں جو نیکسٹ ہے وہ یہ ہے، اگلا جو میرا ویلاگ ہوگا وہ اس پر ہوگا کہ یہ جو پیسے تو برآمد 9 کروڑ پہ ہو گئے، نوشاد سے پیسے برآمد ہوئے نہیں ہیں. نوشاد بتاتے ہیں کہ ان کا رشتہ دار تھا ایک ٹک ٹاکر کا، انہوں نے خود اپنے انٹرویو میں بتایا تھا. اور ابھی تک اب ان کو سزا ہوگی نہیں ہوگی یا ان کا راضی نامہ ہو جائے گا، یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا کیا ہوتا ہے. اس ٹک ٹاکر نے اپنے ہی دوست کی گاڑی کا استعمال کیا، یعنی کہ میں نے اپنے دوست سے گاڑی لی اور گاڑی لے کے میں نے ڈکیتی میں استعمال کر لی. تو یہاں پر یہ بھی ایک بڑا غلط وہ ہوا ہے کہ دوست کی گاڑی کا ہی استعمال کر لیا گیا. وہ دوست کون تھا؟ وہ بیرون ملک میں ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، اس کا گھر استعمال ہو رہا تھا. اسی طرح جو فلیٹ استعمال ہو رہا تھا، اسی طرح رینٹ کا گھر تھا وہ بھی استعمال ہو رہا تھا. تو بہت ساری چیزیں تھیں جو کہ اندھیرے میں رکھی گئی تھی، اور اس کے اندھیرے میں رکھنے کے ساتھ ساتھ ہی ان کا غلط استعمال کر لیا گیا. بہت ساری چیزیں ہیں جو تحقیقات میں بھی رہتی ہیں، میں بالکل آپ کو اگلی ولاگ میں بتاؤں گا.